بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ آپ حضرات کے سامنے حدیث جبریل کی شرح چل رہی ہے۔ اس کا پہلا جز جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان بتائے ہیں۔ سب سے پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کریں، ہر معاملے میں آپ کے طریقے کو اپنائیں اور اختیار کریں۔ اور دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا، اس کے سلسلے میں کل مختصر سے گفتگو ہوئی۔ تیسرا رکن آپ نے جو قرار دیا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور بہت ہی تاکید اس کی گئی ہے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے متعدد جگہوں پر 10 جگہ پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی بہت ہی ضروری چیز ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ مالداروں کے اوپر فرض ہے، ان سے لے کر اور فقراء و مساکین میں تقسیم کی جائے گی۔ زکوٰۃ کے بڑے فوائد اور فضائل ہیں۔ پہلے تو زکوٰۃ کے معنی ہمیں جاننے چاہیے۔ عربی زبان میں زکوٰۃ 2 معنی میں آتا ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ کے معنی طہارت اور پاکیزگی کے، اور دوسرے زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں بڑھوتری اور اضافے کے۔ دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ جو شخص زکوٰۃ نکالتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے اور اس کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے بخل سے۔ بخل بہت ہی مذموم صفت ہے اور بخیل انسان بڑا جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں میں گرا ہوتا ہے۔ تو بخل جیسی ذمیم صفت سے پاک کرتی ہے زکوٰۃ۔ جب انسان مال اپنا نکالتا ہے تو اس کا دل کشادہ ہوتا ہے، اس کے نفس کے اندر کشادگی آتی ہے، بخل کی مذموم صفت سے وہ پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے جو غریب ہیں، جو ایک مالدار کو دیکھتے ہیں کہ وہ عیش و آرام کر رہا ہے، آسائش کے سارے سامان فراہم ہے اور وہ ان کو شریک نہیں کر رہا ہے، تو ان کے دلوں میں بھی ظاہر سی بات ہے ایسے شخص کے خلاف جذبات ہوں گے۔ تو اگر انسان دے گا اپنے مال میں سے کچھ غریبوں اور ضرورت مندوں کو تو ان کے دل میں حسد کے یا نفرت کے جو جذبات پنپ سکتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے معاشرے کے اندر ایک صاف ستھرا ماحول برپا ہوگا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں بڑھوتری اور ترقی کے۔ تو زکوٰۃ سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ سے انسان کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ما نقص مال من صدقہ، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے زکوٰۃ دینے سے مال میں ترقی ہوتی ہے، بڑھوتری اور اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے، تو اس کو آخرت میں اس کا بہترین صلہ اور بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ کیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے بڑھا چڑھا کر دے گا۔ دنیا میں ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمیں واپسی کی امید رہتی ہے۔ اسی طرح سے تو جب انسان کو امید ہوتی ہے کہ ہاں ہمارا مال ہمیں واپس ملے گا تو اسے دینے میں زیادہ گرا نہیں گزرتا ہے اور بار نہیں محسوس ہوتا ہے، وہ دے دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم اور بڑھا چڑھا کر دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے وعدے سے سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو مال میں اضافہ ہوگا ایک تو دنیا میں، دوسرے اس کی وجہ سے آخرت میں انسان کو بہترین بدلہ اور بہت بہترین صلہ ملے گا۔
اور زکوٰۃ نہ دینے کا بڑا ہی برا انجام بیان کیا گیا ہے قرآن میں اور حدیث میں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جو لوگ سونے چاندی کو، مال و دولت کو سینت کر رکھتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں، خزانہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ یہی مال جسے سینت کر انسان رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ نے کیا فرمایا کیسے عذاب دیا جائے گا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، اس کو، اور اس کو فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس سے ان کے پہلو، پیشانیاں، پیٹھ داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی ہے وہ مال جس کو تم نے دنیا میں سینت کر رکھا تھا، خزانہ بنا کر رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو تم مزہ چکھو، اس مال کا مزہ چکھو جو اللہ کے راستے میں نہیں دیتے تھے۔ اللہ کی نوازش تھی، اللہ نے طلب کیا تھا اور دینے کا وعدہ کیا تھا، تم نے اس کو جمع کر کے رکھا، اللہ کا حق نہیں نکالا، اس کا مزہ قیامت کے دن چکھے گا۔ اسی طرح صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، یہ مال گنجا سانپ بنا کر اس کے گردن میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کے دونوں جو ہے اس کے باچھوں کو کاٹے گا، ہاں اس پہ ڈسے گا۔ تو یہ مال جسے انسان جس کی محبت میں اندھا ہو کر اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہے، یہی مال اس کے لیے قیامت کے دن باعث رسوائی ہوگا۔ اسی طرح سے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جس شخص کے پاس جانور ہیں اور جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن جو 50,000 سال کا ہوگا اس کو لٹا دیا جائے گا، اور یہ جانور تر و تازہ ہوں گے اور اسے اپنے پیروں سے رون گے۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس زکوٰۃ کا پورا حساب رکھیں، اور اللہ کے رضامندی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اس فریضے کو ہم ادا کریں۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اسی سے دنیا میں بھی ہمارے لیے اس میں خیر اور بھلائی ہے، اور آخرت میں بھی اسی سے نجات مل سکتی ہے۔ اور اگر ہم اس سلسلے میں کوتاہی کریں گے تو جو قرآن اور حدیث میں وعیدیں آئی ہیں ان کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور برے انجام سے ڈرنا چاہیے، برے انجام سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کن مالوں میں فرض ہے، کتنی فرض ہے، کب فرض ہے، یہ ساری تفصیل طلب باتیں ہیں۔ بس یہ ہے کہ جب انسان کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو جائے تو سال پورا ہونے پر اس پہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ سال کب پورا ہوگا اس کے لیے کوئی تحدید نہیں۔ آج اگر کسی شخص کے پاس میں بقدر نصاب زکوٰۃ ہو جاتا ہے تو اگلے سال آج کے دن پورا ہو جائے گا۔ رمضان کوئی اس کے لیے فکس نہیں ہے، جیسے روزے رمضان کے مہینے ہی میں طے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے رمضان فکس نہیں ہے۔ جس شخص کے پاس میں جب مال ہوتا ہے نصاب کے بقدر، اس سے 1 سال کے بعد تک وہ مال رہتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مثلا آج رجب ہے، رجب کے مہینے میں اگر کسی کو مال ملا تو اگلے سال رجب میں فرض ہو جائے گا۔ کسی کو ذی قعدہ ذی الحجہ کے مہینے میں اتنا مال ہوتا ہے اس کے پاس میں کہ زکوٰۃ کے برابر ہوتا ہے، تو اگلے سال ذی الحجہ میں جو 1 سال پورا ہونے کے بعد تب اس پر وہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لوگوں نے سہولت اور آسانی کے لیے رمضان کے مہینے کو متعین کر لیا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہر ایک کو یاد رہتا ہے کہ ہاں یہ رمضان چل رہا ہے، تو اس وجہ سے آسانی ہے۔ ورنہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے رمضان کا ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے، اس کے لیے حولان حول یعنی نصاب پورا ہونا یہ شرط ہے۔ اور بھی اس سلسلے میں کچھ وضاحتیں انشاءاللہ اگلے دروس میں کی جائیں گی، کس مال میں زکوٰۃ فرض ہے، کتنی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔